ایک مسلمان کو بس اتنا ہی کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی اسے طاغوت للکارے وہ پورے اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر اپنے یقین کے ساتھ میدان عمل میں آ جائے اور ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اور طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے اور شو اپ کرے اپنے آپ کو بہت ہی کانفیڈنٹلی۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو ہمیشہ آسمان سے مدد اترتی ہے ان لوگوں کے لیے جو میدان عمل میں برسر پیکار ہوتے ہیں۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا ہے، پہلے اتری تھی ابابیل کی صورت میں اور اس بار ایران کے لیے مدد اتری ہے کووں کی اور دیگر پرندوں کی صورت میں، اور اس نے حیران کر دیا ہے ان مسلمانوں کو بھی جو اس خطے پہ نظر رکھے ہوئے تھے اور ان یہودیوں کو بھی جو اس خطے پر نظر رکھے ہوئے تھے، اس لیے تاکہ وہ ایران سے نمٹ سکیں اور اس سے لڑ سکیں۔ اور اس ایک چیز نے بہت حیران کیا ہے ان کو۔ ہوا یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پرندوں کے جھنڈ، جس میں زیادہ تر کوے ہیں، وہ جھنڈ کے جھنڈ تل ابیب میں پہنچ گئے ہیں اور مختلف اسرائیلی شہروں میں پہنچ گئے ہیں اور اڑ رہے ہیں ان کی فضاؤں میں، اور اس حد تک اڑ رہے ہیں کہ آسمان سیاہ ہو گیا ہے، ایک پوری چادر کی طرح وہ تن گئے ہیں آسمان پر اور کچھ نظر نہیں آ رہا، اور دن میں بھی شام کا سا گما ہوتا ہے۔ اور جو گھر ہیں ان کی بالکونیوں پہ کوے ہی کوے ہیں، چھتوں پر پرندے ہی پرندے ہیں، گاڑیوں کی چھتوں پر پرندے ہیں، فضاؤں میں پرندے ہیں، سڑکوں پر پرندے ہیں، فٹ پاتھس پہ پرندے ہیں، نہ کوئی چل پھر سکتا ہے، نہ گاڑیاں وہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں، حد نکاح کم ہو گئی ہے، لوگ بہت عجیب سا فیل کر رہے ہیں۔ اور اتنی بڑی تعداد میں پرندے اگر آپ کو آسمان پر اڑتے ہوئے ملیں تب تو ٹھیک ہے، تھوڑا بہت کسی طرح آپ حیران ہو کر گزارا کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ پرندے آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں، آپ کے قد کے برابر آ جائیں اور آپ کو بالکل سامنے نظر آ رہے ہوں بڑی تعداد میں سڑکوں پر اور اسی طرح فضاؤں میں اپنے قد کے برابر، تو آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب آپ کو اندازہ ہی ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ایک ایک چونچ بھی ماری تو ہمارا کتنا نقصان ہمارا کیا جا سکتا ہے اس سے۔ اور پھر انسان ان سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ پرندے زیادہ جو ہے وہ خود بھی گھبرا کر بھاگتے ہیں، اور پھر اس طرح سے ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جس میں کوئی سڑک پر ہی نہیں آتا۔ تو اب جو تل ابیب کے مناظر ہیں، خاص طور پہ جو بچا کچا تل ابیب ہے جو ایران کی بمباری سے بچ گیا ہے، اس میں جب لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں تو وہ عجیب سے مناظر دیکھ رہے ہیں، گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے، وہ سڑک پہ چل نہیں سکتے، تو اس طرح ان کی حد نگاہ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ آسمان اگر آپ دیکھنا چاہیں، یہ دیکھنا چاہیں کہ آسمان پر کیا ہے، تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب بھی جہاں یہ ساری چیزیں لوگوں کو متاثر کر رہی ہیں، وہاں ملٹری ایکٹیویٹیز جو اسرائیل کی ہیں وہ پوری طرح متاثر ہوئی ہیں اس سے، اور جو اس کا بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈرون کی ایکٹیویٹیز تھیں وہاں پر اسرائیل کی، جو ڈرون اڑایا کرتا تھا اسرائیل سرویلنس کے لیے بھی اور اٹیکنگ ڈرونز جو ہیں وہ بھی، ان دونوں ڈرونز کو اڑانا اب ناممکن ہو گیا ہے، وہ کمپلیٹ ہالٹ ہو گیا ہے ان کا آپریشن۔ اور ایک فوٹیج میں یہ بھی دیکھا گیا کہ دو کوے ایک ڈرون پر جھپٹ رہے تھے اڑتے ہوئے اسرائیلی ڈرون پر، اور انہوں نے اسرائیلی ڈرون کا باقاعدہ پیچھا کیا فضا میں، اور اس کے بعد اس نے منور کرنے کی کوشش کی، ڈرون نے، جو ڈرون آپریٹر تھا وہ اس نے اس کو گھمانے کی کوشش کی، لے جانے کی کوشش کی بچا کر، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا، اور کووں نے اپنی چونچ سے مار مار کر اس ڈرون کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں گھائل کر دیا، اور اس کے بعد اس حد تک ٹیکنیکلی گھائل کیا کہ وہ زمین پر گرا اور تباہ ہو گیا۔ اسی طرح جو ریڈار سسٹمز ہیں وہ بھی بری طرح خراب ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے جھنڈ ہوتے ہیں پرندوں کے، جب یہ اڑتے ہیں ایک ساتھ تو یہ کچھ ایسا سگنیچر پیدا کرتے ہیں فضا میں جس کو ریڈار سسٹم ایک حملے کے طور پہ لیتا ہے، اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دشمن ہے یا کوئی اور چیز ہے، اور جب وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا تو یا تو وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اس سے جڑا کوئی جو سسٹم ہوتا ہے وہ فائرنگ نہیں کرتا کسی قسم کی، یا پھر وہ ایسا کرتا ہے کہ اس کو پڑھ ہی نہیں پاتا، تو چکرا جاتا ہے ایک طرح سے ریڈار سسٹم اور اندھا ہو جاتا ہے۔ تو یہی، اور چونکہ وہ آنکھ ہوتی ہے فوج کی، تو اس لیے ریڈار سسٹمز کو بہت زیادہ آپریشنل اور فنکشنل رکھا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ جو پرندوں کے جھنڈ یہاں پہنچے ہیں تل ابیب اور اس کے ارد گرد، انہوں نے خاص طور پہ ایک تو ڈرون آپریشنز کو سسپینڈ کر دیا ہے، اور دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ وہاں پہ ریڈار سسٹمز ہیں وہ اندھے ہو گئے، اور وہ ان سگنیچرز کو پڑھ نہیں پا رہے کہ کیا یہ دشمن ہے، کیا یہ دشمن کا بھیجا ہوا کوئی
کوئی پروجیکٹائل ہے, کوئی آبجیکٹ ہے, یا یہ کوئی پرندے ہیں. تو یہ اسرائیلی آرمی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. یہ سارے پرندے مل کر ایک تو وہ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور دوسرا ان کو اندھا بھی کر رہے ہیں. اس طرح جو فضائی آپریشنز ہیں ڈرون کے علاوہ جو فائٹر جیٹس کی صورت میں تھے, وہ بھی بری طرح متاثر ہوئے, کیونکہ حد نگاہ بہت کم رہ گئی ہے, اور آسمان پہ چونکہ پرندے ہیں تو اس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ فائٹر جیٹ سے ٹکرا جائیں گے. وہ اس کی کسی ونڈو میں کوئی اس طرح کی دراڑ ڈال دیں گے جو حادثے کا سبب بن جائے گی, اور طیارہ اس سے تباہ بھی ہو سکتا ہے, یا وہ انجن میں جا کے پھنس سکتے ہیں, یا وہ کسی طرح سے ٹکرا سکتے ہیں بڑی تعداد میں, جس سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے اور ایک فائٹر جیٹ گر بھی سکتا ہے. تو اس لیے جو فائٹر جیٹ کے آپریشنز ہیں وہ بہت محدود کر دیے گئے ہیں, اور بہت ہی خاص جو مواقع ہیں صرف اسی پہ ان کو اڑایا جا رہا ہے. اسی طرح جو فائٹر جیٹس کی منوورنگ ہے, اور اسی طرح جو مختلف پروجیکٹائلز تھے ان کی جو منوورنگ ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے, اور وہ ایک سڈن جو منور ہے وہ نہیں کر سکتے, کہ اب ان کو بہت قریب سے جب ان کے پاس یہ ساری برڈز آ جاتی ہیں, یہ سارے پرندے آ جاتے ہیں, تو ان کے لیے منور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی ان کے لیے بچ کر نکلنا اور اپنے آپ کو نیویگیٹ کرنا اور اس کو چکما دے کے نکلنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ اگر کسی طرح کا بھی آبجیکٹ اڑایا جائے گا تو وہ بری طرح پرندوں سے ٹکرائے گا, پرندے اس کو ہٹ بھی کریں گے, اور فضا میں وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں, بتایا جا رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ پرندے ہیں جو اڑ رہے ہیں اور یا پھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ نہ صرف خوف کی علامت ہیں بلکہ ان کے ملٹری آپریشنز کو بھی روک رہے ہیں. اسی طرح ایک بہت ہی بری فیلنگ لوگوں کے دل میں یہ بھی آ رہی ہے اسرائیلیوں کے, کہ کہیں یہ کوئی خدا کی طرف سے کوئی پیغام تو نہیں ہے, اوپر والے نے ان کے لیے کوئی پیغام تو نہیں بھیجا, کوئی سختی کا پیغام تو نہیں بھیجا, یا ایسا کوئی پیغام تو نہیں بھیجا کہ تمہاری تباہی بس اب کچھ دنوں کی بات رہ گئی ہے. کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں پرندوں کا آنا غیر متوقع ہے. گو کہ اس میں ہجرت کا ایک سیزن ہوتا ہے جس میں یہ مائیگریٹ کرتے ہیں, پرندے جاتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی وہ سیزن نہیں ہے جس میں یہ جاتے تھے. یہ اپنے روٹین سے ہٹ کر یہ پرندے ٹریول کر کر یہاں پہنچے ہیں, اور اتنی بڑی تعداد میں پہنچے ہیں کہ انہوں نے پوری فضا کو کور کر لیا ہے, پوری زمین کو کور کر لیا ہے, اور لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا ہے کہ آنے والے کیا دن ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی بہت ہی بڑا مشکل اور تباہی کا پیغام لے کر آ رہے ہیں. اور اسی طرح ملٹری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ سمٹ گئی ہیں, محدود ہو گئی ہیں, کیونکہ بہت زیادہ ملٹری ایکٹیویٹیز اس دوران کی نہیں جا سکتی. تو جو یہ باتیں سنا کرتے تھے ہم کہ آسمان سے مدد آتی ہے مسلمانوں کے لیے جب وہ ڈٹ جاتے ہیں, اور جب وہ میدان میں ہوتے ہیں, میدان جنگ میں ہوتے ہیں, برسر پیکار ہوتے ہیں, تو آسمان سے مدد اترتی ہے, معجزے رونما ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم سنا کرتے تھے یہ اب حقیقت کا روپ دھار رہے ہیں. بس یہ ہے کہ آپ کی نیت کتنی خالص ہے یہ امپورٹنٹ ہے, اور آپ واقعی طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ نہیں, اور آپ میدان عمل میں اترے ہیں کہ نہیں, اور آپ نے جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو ناتواں محسوس کرنے کے باوجود اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو للکارا ہے یا نہیں. یہ ساری باتیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں, اور یہ چونکہ ایران نے کیا ہے اس لیے وہ ہر قدم پر معجزے دیکھ رہا ہے, اور ہر قدم پر دشمن کو حیران کر رہا ہے, اور دشمن حیران ہو رہا ہے کہ اس کا ہر میزائل اتنا پریسائز لگتا ہے ٹارگٹ کے اوپر کہ وہ جس ٹارگٹ پہ مارتے ہیں اڑا دیتے ہیں. پورے مڈل ایسٹ سے امریکہ کے قدم ایران نے اکھاڑ دیے, پورا اسرائیل کو برباد کر دیا, حیفا کی آئل ریفائنری کو اڑا دیا, ڈمونا کے جو جوہری پلانٹ ہے اس پہ حملہ ہو گیا, بڑا کامیاب حملہ ہوا. اور یہ سارے حملے اتنے پریسائز ہوئے کہ اس میں جب ایران نے طے کیا کہ اس کو سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنانا تو اس نے نہیں بنایا, اور اس کے ہر میزائل نے بہت ہی پریسائزلی, بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ ہٹ کیا انہی ملٹری ٹارگٹس کو, فوجی تنصیبات کو اسرائیل کے, جو بہت زیادہ ضروری تھیں اور جن کو اڑانے کے لیے ان میزائلوں کو ایران سے روانہ کیا گیا تھا. اسی طرح مشرق وسطیٰ میں بھی انہی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ میں جو سویلین کیجولٹیز ہیں وہ بہت ہی کم ہیں, اور جو ملٹری کیجولٹیز ہیں اس کا ریشو بہت اوپر ہے. اور یہ سارے گراف بتا رہے ہیں کہ جو بھی نقصان پہنچا ہے امریکہ اور اسرائیل کو, وہ اس کی ملٹری کیپیبلٹیز کو نقصان پہنچا ہے, اور اس کی فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے, اور اس کے ہارڈ ایسٹس کو نقصان پہنچا ہے, اور سویلینز کو اس طرح سے نشانہ نہیں بنایا گیا ایران کی جانب سے. تو ایران نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ الیکٹرانک وارفیئر میں بھی بہت آگے ہے,
وہ کنونشنل وارفیئر میں بھی بہت آگے ہے، اور معجزے بھی اسی کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت میدان عمل میں ہے، وہ اس وقت طاغوت کو للکار رہا ہے، وہ اس وقت اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو، جو ایک نہ چاہنے والی جنگ کو اس کی دہلیز پر لے آیا، اس سے نمٹ رہا ہے، وہ اپنی سرزمین کی حفاظت کر رہا ہے، اور وہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اور ایسے موقع پہ معجزے رونما ہوتے ہیں، آسمان سے مدد اترتی ہے، اور ایران بھی اب یہ مدد اپنے پاس آسمان سے اترتی ہوئی دیکھ رہا ہے۔